زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم ظہور امام زمانہ کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہے اس کا احساس ہو چاہے احساس نہ ہو، ہم نزدیک سے نزدیک تر ظہور امام زمانہ کے ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا جتنا نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آرام نہیں ملے گا، اتنی اتنی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب مشکلات اور پریشانیاں بڑھتی چلے جائیں گی تو اس میں یاد رکھیے اس ہمارے لیے راہ مستقیم کو مشتبہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے گی علی کے نام پر، راہ مستقیم کو مشتبہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے گی اہل بیت کے نام پر۔ صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اپنا عقل کو استعمال کر کے راہ اہل بیت پر قائم ہو جائیں گے۔ جی یہ مقدمہ نتیجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نمازیں یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا 10واں ہے، امام کا یہ کون افراد ہیں؟ یہ کون افراد ہیں جو امام کا 10واں منا رہے ہیں؟ نماز عید نہیں پڑھنا چاہیے، کالا کپڑا پہننا چاہیے۔ آج کے دن تو کالا کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے، جی آج کے دن تو کالا کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے، کلر پہننا، کیوں؟ اس لیے کون سا دن ہے یہ؟ عید کا۔ یہ وہ دن ہے کہ جن کو اللہ نے عید قرار دیا ہے، ہم نے آپ نے نہیں۔ اب وہ بڑا جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 10واں ہے، جناب علی اگر آپ جو ہے امام کا 10واں منانا چاہتے ہیں تو امام کا 10واں منانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جس امام کا مثلا ہمارا انتقال ہو جائے، مثلا جی ہمارا سوگ منانے کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ بیٹے کو۔ جی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور لداخ سے آدمی آ جائے کہ ہمارے صاحب کو وہ 10واں منانا ہے، نہیں، حق کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے۔ تو جس امام کا 10واں ہم منا رہے ہیں، جس امام کا 10واں آپ کہہ رہے ہیں منائیے، عید نہ کیجئے، امام کا 10واں منائیے، کیوں منائے بھائی؟ اس لیے آپ دیکھیے سب سے زیادہ حق جس امام کا بھی آپ یہاں پر قرار دے رہے ہیں 10واں، جس کا بھی انتقال ہوا اس کے بعد اس کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ بیٹے کو۔ بیٹا نہیں کرتا، اپنے باپ کا 10واں نہیں مناتا، عید مناتا ہے۔ اس کا بیٹا اپنے دادا کا 10واں نہیں مناتا، عید مناتا ہے۔ اس کا ماننے والے کا بیٹا وہ کہتا ہے عید نہیں منانی چاہیے۔ آپ کون مجتہد پیدا ہوئے؟ کہاں سے پیدا ہوئے آپ؟ یہ وہ مجتہدین ہیں جو یونیورسٹی آف شیطان سے فارغ ہو کے آئے ہیں، آنے کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم میں مشکوک شک پیدا کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ان سے مقابلہ کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں، فکری مقابلہ کرنا ہے، انہیں شکست دینا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے خلاف کالا کپڑا نہیں پہننا، تو آج ہمیں کالا کپڑا پہننا ہے، آج ہمیں کالا کپڑا پہننا ہی نہیں، اگر پہنا ہے گرجا کو اتار دیجیے، اتار دیجیے گرجا کالا کپڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں دیکھا ہم نے کہا ان کو، انہوں نے عید تو پڑھ لی لیکن کالا کپڑا پہن، جی غم کی نشانی ہے کالا کپڑا۔ مثلا آج تو غم کی نشانی ہم نہیں نیت سے، ٹھیک ہے آپ نیت سے نہیں پہنے لیکن آج کے دن آپ روایت کریں، وہ کپڑا جو آپ کے رکھا ہے لال پیلا ہرا کلر وہ نکالیے، وہ پہنیے، آپ خوشی منائیے۔ اللہ نے اس کو مومنین اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن قرار دیا ہے، اللہ خوشی کا دن قرار دے رہا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں یہ بندہ ہے جو اللہ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو بھی ایسے بندے پہ لعنت ہو، ایسے ماننے والے پہ لعنت ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور۔ دوسری آخری بات یہ ہے فطرے میں مومنین کرام پہلے جو ہوتا تھا سو ہوتا تھا، باہر دو ڈبے رکھے ہیں، ایک سادات کا غیر سادات کا۔ سادات کا فطرہ سادات میں ڈالیں، غیر سادات کا فطرہ غیر۔ ایک جو مسئلہ میں نے غلط بیان کیا تھا، دو چار افراد کمرے بیٹھے اس کو بیان کیا تھا، اس کی تصحیح کر دوں جی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی گھر میں سادات بھی ہیں غیر سادات بھی ہیں، جی کسی گھر میں سادات بھی ہیں غیر سادات بھی ہیں، اس میں جو گھر کا سرپرست ہے اس کو دیکھا جائے گا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا سادات ہیں، گھر کا سرپرست غیر سادات، گھر کے افراد دوسرے افراد مثلا زوجہ مان لیجیے، اکثر یہی مانتے ہیں زوجہ غیر سادات ہے، مثلا غیر سادات ہے، لیکن جو ولی ہے، ولی کون؟ شوہر
اور گھر کا کس کے اوپر سارا وہ ہے شوہر یا پھر باپ جو بھی ہے وہ کون ہے وہ سادات ہے زوجہ یہ غیر سادات ہے اب جب فطرہ نکلے تو کیا نکلے گا غیر سادات یعنی ان تمام جتنے بھی گھر کے افراد ہیں اگر فطرہ نکالنے والا ولی غیر سادات ہے تو سب کا فطرہ غیر سادات مانا جائے اگر فطرہ نکالنے والا سادات ہے تو سب کا فطرہ سادات مانا جائے یہ مسئلہ مشکوک ہوں تو بالکل فری ہے میں نہیں کہا گھنٹی کا نہیں مارو گا تو جہنم میں جاؤ گا ایسا کچھ نہیں اپنے مقلد کا فتویٰ دیکھیے خامنی صاحب مقلد ہیں پھر وہ نکالیے leader.ir لیڈر leader.ir لکھیے نکالیے اس میں پہلے جگہ خامنی صاحب مسئلہ نکالیے سیسائی صاحب مسئلہ نکالیے اس کو دیکھیے کیا مسئلہ ہے میں نے آپ کو خامنی صاحب کو سیسائی صاحب کا بین مسئلہ آپ کے درمیان عرض کر دیا ہے انشاءاللہ مستعان خدا ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے آمین پورے بارے بتا ہوا ہے جیسے بھی کوئی بھی عمل انجام دیا ہوا عمل خیر انجام دیا پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو خدا اللہ ہمارے قرآن کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرو خدا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی بہت سی حاجات ہیں پروردگارہ جتنے کے علاوہ شاہدی کی ذکر کرنے پروردگارہ ہمارے تمام جائز حاجات کو قبول کرو خدا اللہ ہمارے قرآن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما آج عید کا دن ہے ایک جگہ اور میں نے یہ دعا مانگی تھی یہاں بھی آپ سے استعمال زیادہ ہے پروردگارہ عید کا دن ہے یہ دن خوشی کا دن ہے اور اس دن ہم تجھ سے عیدی مانگتے ہیں پروردگارہ ہمیں عیدی عطا فرما اور عیدی کے طریقے سے پروردگارہ ہمیں حج خانے کا اور زیادہ فرما زیارت عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو اجتماعاً ایک ساتھ زیارت کر رہے محلہ کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو زیارت کر رہے توفیق عطا فرما بہت سے مومن مومنات ہیں ہم سب میں سے ہر ایک سے کسی نے پیچھے تھے اجتماع سے دعا کی درخواست کی تمام مسئلے مومنات کے ذریعے حالات کی تمام پریشانیاں دور فرما روزی بدل عطا فرما آج کے دن ہم خوش ہوئے ہیں ہمیں یہ ماہ رمضان مبارک بہرحال جانے کا غم ہے لیکن عید بہرحال خوشی کا دن ہے پروردگارہ اس میں ہم خوش ہوئے پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بھی خوشی عطا فرما ہمارے مرحومین کو جوار معصومین ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما ہمارے مرحومین اگر برزخ کی منزل طے کرنے پر برزخ کی منزل کو آسان فرما دنیا جہاں میں جتنے بھی مسلمین و مسلمان مومنین و مومنات محبان اہل بیت محبان رسول اللہ علیہ وسلم پروردگار کی جان ہمارے تمام محبان اہل بیت محبان اسلام محبان رسول پروردگار کی جان ہمارے صداقوں اور ان کے تمام کے تمام پراپرٹیز ان کے تمام اموال کو پروردگار آپ آگے خدا اللہ مظلومین کی مدد فرما امید کے موقع پر یہ دعا کرتے پروردگارہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے ہر عمل جو قبول ہوتا ہے پروردگارہ ہر عمل جو قبول ہوتا ہے اس کے حق کا واسطہ پروردگارہ اہل بیت رحمۃ اللہ السلام کے حق کا واسطہ اس قرآن حکیم کی جتنے بھی ہم نے تلاوت کی اس کے حق کا واسطہ پروردگارہ فلسطین کی مظلومین کی مدد فرما آمین یا اللہ جہاں سے جتنے بھی مظلومین جہاں کہیں بھی ہیں جس شکل میں پروردگار ان کی مدد فرما آمین تمام مظلومین کو کامیابی عطا فرما آمین پروردگار فلسطین کے مظلومین کو ان کی جگہ ان کا گھر کو واپس دے آمین کامیابی عطا فرما آمین ان پر فلسطینیوں پر اور ہر ایک مظلومین پر ظلم کرنے والے ہر ظالم اگر قابل ہدایت ہے پروردگارہ ان کو نیک سنا بول آمین پروردگارہ ہر ظالم کو نیک سنا آمین امام کے ظہور میں تعجب فرما سب کو کیا ہوتا ہے شمار فرما آمین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد آخر میں دو گزارش اور ہے ایک گزارش ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم عورت پہلے زیادہ وارثہ پڑھیں گے آج کے دن زیادہ محسن پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک ساتھ اجتماع بغیر بھاگے ہوئے اس لیے ہمارا رابطہ بھاگنے والوں سے نہیں ہے جس کا ہے وہ نہیں بولا ہے جس کا وہ نہیں بولے نہیں رابطہ ہے نہیں ہے نہیں رابطہ ہے نہ اوپر والوں کا ہے نہ نیچے والوں کا کسی سے بھاگنے والا کوئی رابطہ نہیں تو جب کسی کا رابطہ نہیں تو ہم کو بھاگنا نہیں ہے
آخر تک عمل کرنا. کیا عمل کرنا آخری؟ کہ ہمیں لائن سے آنا ہے جو ہم نے بقرعید میں کیا تھا پچھلے سال، ہمیں اس سال بھی کرنا. مسافے سے کام نہیں چلانا. ایک ایک آدمی کے بغل میں کھڑا ہوتا جائے گا اور معانقہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوئی کو گوشت کو تھوڑی دیر کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، جب ٹھنڈا ہو کھائیں گے تو اچھا دوا ملے گا. جی لائن سے آئیے گا، زیارت کے بعد لائن سے، دھکا مکی نہیں، چیٹنگ بالکل نہیں. جی اپنے جگہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور ساتھ ساتھ میں کھڑے ہو کے ملیے. پھر اجتماع پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. خدا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے.